السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی اس مجلس میں لے کر کے حاضر ہوں یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت۔ 9 ذی الحجہ کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا غیر حاجیوں کے لیے انتہائی فضیلت کا باعث اور مستحب عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، رواہ مسلم۔ عرفہ کے روزہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ پچھلے سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا، یعنی 1 سال پچھلا اور آنے والے 1 سال یعنی 2 سال کے گناہوں کو مٹا دے گا جو آدمی عرفہ کے دن کا روزہ رکھے گا۔ لیکن جو حضرات حج کر رہے ہوں انہیں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ خلفائے ثلاثہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بھی حج کے موقع پر روزہ نہیں رکھا، جیسا کہ حدیث میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، آپ نے عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کیا، آپ نے عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا۔ اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کیا، انہوں نے بھی روزہ نہیں رکھا، اور عثمان بن عفان کے ساتھ بھی حج کیا، انہوں نے بھی روزہ نہیں رکھا۔ اور آج کے دن عرفہ میں بھی روزہ نہیں رکھتا اور نہ ہی اس کا حکم دیتا ہوں، اور نہ ہی اس سے یعنی میرے بھائیوں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص عرفہ کے میدان میں ہو، حج کے لیے گیا ہو، اسے روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ باقی جو غیر حاجی ہیں انہیں روزہ رکھنا چاہیے، اور اس عرفہ کے دن کے روزے کا اتنا بڑا بینیفٹ ہے اور اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ وتعالی اس ایک دن کے روزہ رکھنے کی وجہ سے 2 سال کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس اہم روزہ کو، عرفہ کے روزہ کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔